لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله المولانا العظيم۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کئی قسطوں میں دجال اور فتنہ دجال سے متعلق قدر وضاحت کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی۔ چونکہ سورہ کہف کو فتنہ دجال سے بڑا تعلق رہا ہے، بارہا کئی مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کر لی جائے۔ اگر اس درمیان دجال کا ظہور ہو جائے گا تو وہ شخص جس نے اس سورت کی تلاوت کی ہے وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب حمد یہ بہت اپنے معنی کے اندر وسعت رکھتا ہے۔ انسان جتنا تخلیقات خداوندی میں غور کرتا چلا جائے، آسمان و زمین میں غور کر لے، سورج اور چاند کی بناوٹ پر غور کر لے، خود انسان اپنے وجود پر غور کر لے، اللہ رب العزت نے کس قدر بہتر اسے شکل و صورت عطا فرمائی، اسے آنکھیں عطا فرمائی، اسے سننے کے لیے کان دیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہزاروں کروڑوں نشانیاں خود انسان کے وجود میں ہیں۔ انسان زمین اور زمین کے نیچے کا علم حاصل کریں، کتنی قسم کی دھاتیں اور کیسے کیسے جواہرات زمین سے نکلتے ہیں۔ بارش کے نظام پر غور کر لیں، سمندری نظام پر غور کر لیں، تو انسان کے غور کرنے کی سطح جتنی بلند ہوتی جائے گی، اللہ کے تعریفی کلمات اس کے زبان سے نکلتے جائیں گے۔
اور تھوڑے سے وقت میں خدا کی تعریف کو بیان کر دینا، کچھ لفظوں میں جمع کر لینا، یہ بہت ہی مشکل ترین امر ہے۔ خود اللہ عز و جل ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ انسان اگر خدا کی تعریف کرنے بیٹھ جائے اور ساتوں سمندر کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور خدا کے تعریفی کلمات کو لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ ساتوں سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ اس کے مثل بھی دوبارہ سمندروں کو بھر کر سیاہی بنا لی جائے، پھر خدا کی تعریف لکھی جائے، تب بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو نور ایمانی نصیب ہو، اللہ کی ذات کا یقین اسے نصیب ہو، وہ خدا کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہو، تو وہ اتنی تخلیقات میں غور کرنے کے بعد اس کے دل و زبان سے یہ بات جاری ہو جائے گی کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اللہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وَلِہَ یَلَہُ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی ذات کہ جس سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور وہ خود بھی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس دین کو دنیا میں نازل فرمایا، اس دین کے سلسلے میں اپنے بندوں پر زبردستی نہیں فرمائی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اسلام میں داخل ہو جائے، جو چاہے اسلام کا انکار کر دے۔ اس کی محبت کی انتہا نہیں، تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ صرف مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب یہ تعلق انسان کو پیدا ہو جاتا ہے تو یہی وہ تعلق ہے، یہی وہ بنیاد ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا سے اس قدر تعلق مضبوط ہو جائے، خدا کی وحدانیت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے، وہ بول رہا ہو تو خدا کی کلمات بول رہا ہو، تو پھر ایسے حالات میں اگر دجال کا ظہور ہو جاتا ہے تو وہ اس نور ایمانی کے ذریعے سے دجال کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بنیادی اور بیسک چیز ہے، معرفت الہی، اللہ کی پہچان۔ اگر کوئی شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ دجال کے مقابلے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب الکتاب اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہاں پر اللہ رب العزت اگر چاہتے تو اپنے محبوب کا نام لے لیتے، رسول کا لفظ استعمال کرتے،
نبی کا لفظ استعمال کرتے، خود آپ کے جو نام نامی اسم گرامی ہیں محمد اور احمد کا لفظ استعمال کیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ عبد کا لفظ اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان چاہے جتنے کمالات حاصل کر لے، چاہے وہ نبی بنا دیا جائے، چاہے رسول بنا دیا جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی ہے۔ وہ خدا کے برابری میں نہیں آ سکتا، خدا کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، اس سے کوئی چیزیں مانگی نہیں جا سکتی، اپنی مرادیں اور منتیں اس کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الکتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب کوئی کمپنی اپنی کوئی چیز بناتی ہے، کوئی مشین تیار کرتی ہے، تو اپنے یوزرز کو اس کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے دو طریقے اپناتی ہے۔ مشین کی حیثیت جو ہوگی، اس کے اعتبار سے اگر مشین معمولی ہے تو ایک معمولی سا بکلیٹ اس میں چھپا کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو انسٹرکشن لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے استعمال کی جائے۔ اور وہ مشین یا وہ چیز زیادہ اہمیت کے حامل ہو، تھوڑے سے بھی اس کے مس یوز سے اس میں بھاری نقصان ہو سکتا ہو، خسارہ ہو سکتا ہو، تو اسپیشلی کمپنی ایک شخص کو جو اس مشین کا ماہر ہو اور اس کی جانکاری رکھتا ہو، وہ اپنے یوزرز کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ خریدنے والا، وہ پرچیز کرنے والا اس کی ٹریننگ حاصل کر لے تاکہ وہ مشین خراب نہ ہونے پائے، اس کو نقصان نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، انسانوں کی ایک مشین بنائی، انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بک قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس کتاب کی ہدایت کے لیے اور اس کتاب کی رہنمائی کے لیے اور اس کتاب کے احکامات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انزل علی عبدہ الکتاب۔ اب اس کتاب کی دو خاصیتیں بیان فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، تمام وہ باتیں اس میں پیش کی گئی ہے جو انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے، کہیں پر اس میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں جس کو انسانی طبیعت اچھا سمجھتی ہے، وہ تمام باتیں اس میں درج ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی قیمہ، قیمہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قیم بنایا، یعنی اس کتاب میں وہ ہدایات ہے، وہ رہنمائی ہے کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئیں تمام کو یہ رہنمائی دی گئی، اور وہ رہنمائی ہے توحید کی، وہ رہنمائی ہے ایک اللہ کو ماننے کی، وہ رہنمائی ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کیا جائے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ تنے تنہا ہے، پوری دنیا کے نظام کو وہی چلا رہا ہے، بارش وہی برسا رہا ہے، زمین سے غلے وہی اگا رہا ہے، پوری دنیا کے نظام کو، زمین و آسمان کے نظام کو، شجر و حجر کے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔
انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، یہ قیم اس کی صفت بیان فرمائی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے وحدانیت کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور اس کتاب کے نزول کا ایک مقصد یہ بتلایا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، کہ دنیا میں ایک طرح کی جنگوں کا عذاب مسلط کیا جائے گا جو اللہ کی جانب سے ہوگا، اس عذاب سے متنبہ کرنے کے لیے، اس عذاب کی وارننگ دینے کے لیے اس کتاب کا نزول ہوا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، اب وہ عذاب کہاں ہوگا، کن لوگوں پر ہوگا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین اور عمل صالح جن لوگوں کو میسر ہے ان کے متعلق فرمایا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ مومنین صالحین کو اس سے الگ کیا گیا اور کہا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا سامان ہے، خوشخبری دینے والی ہے کہ جن کا ایمان مضبوط ہوگا اور جو عمل صالح کی توفیق جنہیں میسر ہوگی ان کے لیے بہترین اجر اور بہترین بدلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ دنیا میں تو وہ اطمینان کے ساتھ انہیں دلی سکون انہیں میسر ہوگا، اور آخرت میں جو نعمتوں سے جن نعمتوں سے انہیں سرفراز کیا جائے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ باقی رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا آئندہ دنیا میں ہوگا، ان سب کو ایک مومن کامل یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فرمان سے دنیا میں ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ یقین بنا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ حالات، جو کچھ مصائب پیش آ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کی اس کام کے پیچھے ایک زبردست حکمت اور زبردست تدبیر ہیں اور کسی عظیم منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، تو مومنین صالحین جو ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں اور اس سے ان پریشانیوں سے نکلنے کی تدبیر کرتے ہوئے ان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک منظم منصوبہ اور ایک پلان اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ اور عمل صالح یہ مفہوم بھی ہم سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ اعمال کر لیتے ہیں ہم اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن حکیم کے جو احکامات ہے زندگی کے سلسلے میں، زندگی گزارنے کے طور و طریقے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ عمل صالح ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو یہ صفت عطا فرمائی ہے ایمان اور عمل صالح کی، وہ لوگ ایسے حالات میں اگر دجال بھی ظاہر ہو جائے تو ان کے دل مطمئن ہوں گے، ان کے دل پرسکون ہوں گے، ان پر سکینت نازل ہو رہی ہوگی اور وہ جو ہیں اپنے کاموں میں اور خدا کے ساتھ عبادتوں میں اور خدا کے سامنے آہوزاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ خدا سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں گے، وہ مصیبتوں سے نکلنے کے اسباب تو ضرور اختیار کریں گے لیکن اس سے زیادہ خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے، خدا کے سامنے مانگیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سے فتنہ دجال کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے اسباب اللہ رب العزت نے اس صورت میں رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائیں اور ہمیں اس صورت کے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو سورہ کہف کے سمجھنے کا جو سلسلہ حالات کی روشنی میں جو جاری کیا گیا ہے ہم اس کو
اہمیت کے ساتھ وقت نکال کر سنیں، تاکہ ہمیں قرآن کا فہم بھی نصیب ہو، اور ایسے حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے ان تدبیروں کو بھی ہم اپنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔